حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ بات بعض لوگوں نے بڑی مشہور کی ہوئی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ اب یہ بات سوچنے والی ہے کہ یار رب ذوالجلال کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے محبوب کے دانت جو ہیں وہ شہید ہو جائیں، کیونکہ دانتوں کا ٹوٹ جانا یہ تو حسن میں کمی کا باعث ہے، اور رب تعالیٰ تو یہ بات گوارا ہی نہیں کر سکتا۔ اور پھر لوگوں نے یہ بات بھی مشہور کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک شہید ہوئے تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 32 توڑ دیے۔ یہ بات بھی جھوٹ ہے، یہ روایت بالکل غلط ہے، ایسی کوئی روایت تاریخ کے اندر نہیں ملتی ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو دانت مبارک شہید ہوئے وہ صرف تھوڑے سے کنارے جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، اور جو کنارے شہید ہوئے تھے ان کے شہید ہونے کی وجہ سے رب ذوالجلال نے میرے محبوب کے حسن کے اندر اور اضافہ فرما دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے اندر کمی نہیں آئی تھی، دانت مبارک شہید ہوئے تھے لیکن تھوڑے سے کنارے جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ جب کفار نے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک شہید ہو چکے ہیں تو انہوں نے بھی یہی مفہوم لیا کہ معاذ اللہ ٹوٹ چکے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اب تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونے نہیں لگیں گے، خوبصورت نہیں لگیں گے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے غزوہ احد سے تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ ارشاد فرمانے لگے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور جب احد سے واپس تشریف لائے ممبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو کفار یہ منظر دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے دانتوں سے ایسا نور نکلا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدھر دیکھتے ادھر نور ہی پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدھر چہرہ کرتے ادھر نور ہی نور ہو جاتا، حضور کے دانت نظر ہی نہیں آ رہے تھے، اتنا رب ذوالجلال نے ہر طرف نور پھیلا دیا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو کون نہیں جانتا، آپ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر ایک بہت خوبصورت قصیدہ لکھا ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے دور کے بہت بڑے شاعر تھے اور بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتے تھے، اور پھر بادشاہ ان کو نذرانے دیا کرتے، ان کو انعام دیا کرتے تھے۔ تو اچانک کیا ہوا، اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آئی اور آپ فالج کے اندر مبتلا ہو گئے، آپ کے جسم کے اوپر فالج پڑ گیا۔ اب آپ چارپائی پہ لگ گئے، اب نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی بادشاہ آپ کے پاس آتا ہے، نہ کوئی اور بندہ آپ کے پاس آتا ہے۔ تو ایک دن شام کا وقت ہے، سوچا اے بصیری، سے پہلے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے لکھے اور پھر ان سے نذرانے بھی وصول کیے، اب جب کوئی پرسنہار نہیں رہا، اب جب کوئی تیرے مشکل وقت میں تیرا ساتھ دینے والا نہیں رہا، تو کیوں نہ اس کریم کا قصیدہ لکھا جائے جس کے بارے میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے اس اپنے محبوب کو تمام عالمین کے لیے، العالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے قصیدہ لکھا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ آپ نے یہ لمبا قصیدہ لکھا، حضور کی شان بیان کی۔ جب قصیدہ لکھ کے سوئے نا، قسمت کا ستارہ چمکا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر تشریف لے آئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر تشریف لے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بصیری جو قصیدہ لکھا ہے وہ ذرا پڑھ کے سناؤ نا۔ اب حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا قصیدہ اپنی زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ جب قصیدہ سنا دیا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انعام کے طور پہ آپ کو چادر بھی عنایت کی۔ اس کو قصیدہ بردہ اس لیے کہا جاتا ہے، بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں، تو بردہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے انعام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو چادر عنایت کی۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو چادر عنایت کر دی، جب صبح بیدار ہوتے ہیں اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے جسم کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا، جب صبح بیدار ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، جسم بھی بالکل تندرست ہو چکا ہے اور چادر جو ہے وہ بھی سرانے پڑی ہوئی ہے۔
جسم جو ہے وہ بھی تندرست ہو چکا ہے، بالکل کوئی فالج نہیں رہا، بالکل کوئی بیماری نہیں ہے، آپ اٹھتے ہیں، اٹھ کے غسل کرتے ہیں اور تہجد کی نماز کے لیے مسجد کے اندر جاتے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، ایک بندہ آپ کو روک لیتا ہے اور روک کے کہتا ہے بصیری جو قصیدہ آپ نے لکھا ہے ذرا وہ قصیدہ مجھے بھی تو سنا دو نا، وہ قصیدہ مجھے بھی جو سناؤ۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کو کیسے پتا ہے کون سا قصیدہ؟ وہ بزرگ کہنے لگے اے بصیری جو رات کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے وہ قصیدہ مجھے بھی سنا دو، کیونکہ اس وقت میں بھی حضور کی کچہری کے اندر موجود تھا، میں بھی حضور کی کچہری کے اندر موجود تھا۔ اب دیکھیں نا، فارسی کا بندہ ہو، فارسی جاننے والا کو بندہ ہو تو اس کے سامنے اردو بندہ زبان میں بات کرنا لگ جائے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی، عربی جانتا ہو تو اس کے سامنے فارسی کے اندر وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، وہ اس کی طرف غور نہیں کرے گا، اردو جاننے والا اس کے سامنے انگلش کے اندر بات کرنے لگ جائیں تو وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ لیکن کتنا کمال ہے یار، قصیدہ بردہ شریف کے اندر وہ کمال ہے کہ کوئی فارسی دان ہو، کوئی عربی دان ہو، کوئی کسی بھی زبان کا حامل ہو، کوئی کسی بھی زبان کو سمجھنے والا ہو، جب وہ قصیدہ بردہ شریف سنتا ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اگرچہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے بلکہ وہ یہ سن کر جھومنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ قصیدہ کوئی عام نہیں ہے، یہ قصیدہ وہ قصیدہ ہے کہ جس کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پسند بھی فرمایا ہے اور اپنی بارگاہ میں مقبول بھی کیا ہے، اپنی بارگاہ میں مقبول بھی کیا ہے۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ کا مقبول قصیدہ ہے، پھر کوئی بندہ بھی کسی بھی انداز میں اس کو پڑھے تو پھر وہ سننے والا جھوم جاتا ہے کہ یہ وہ قصیدہ ہے کہ جس کے اندر میرے مصطفیٰ کریم کی شانیں بیان کی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ بہت سارے بزرگوں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر سے کہہ رہے ہیں کہ یار بصیری والا وہ شعر تو سناؤ، بصیری والا وہ شعر تو سناؤ۔ وہ شعر کون سا ہے؟ کأنما اللؤلؤ المکنون فی صدف من معدن منطق منہ مبتسم۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دانتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حضور آپ کے منہ مبارک میں دانت مبارک ایسے چمک رہے ہیں کہ جیسے سیب کے اندر قیمتی موتی چمک رہا ہوتا ہے۔ دریا سے سیب نکالے نا تو اس کے اندر ایک قیمتی موتی چمک رہا ہوتا ہے، اس کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے دانتوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دانت مبارک ایسے چمک رہے ہیں کہ جیسے سیب کے اندر قیمتی موتی چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ حضور کبھی اتنا مسکرائے نہیں تھے، حضور علیہ السلام ہمیشہ تبسم فرمایا کرتے تھے، مسکراتے تھے، ہنسا نہیں کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، حضرت نابغہ جاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کی نعت نہ پڑھوں، میں آپ کی نعت نہ پڑھوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پڑھو۔ اب انہوں نے ایک شعر پڑھا، دو پڑھا، تین پڑھے، 50، 30، 100، حتیٰ کہ 200 شعر انہوں نے حضور علیہ السلام کی شان کے اندر پڑھ دیے۔ تو جب آپ پڑھ کے فارغ ہوئے نا تو حضور علیہ السلام اتنے خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے۔ تو اب حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی نا کہ اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے۔ تو ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ میں نے 80 سال کی عمر میں حضرت نابغہ بن جارعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی تو ان کے دانت جو ہیں وہ اولو کی طرح بھی چمک رہے تھے۔ دعائے مصطفیٰ کی برکت سے 80 سال کی عمر ہو گئی ان کی، لیکن دانت جو ہیں وہ ابھی بھی اولو کی طرح چمک رہے ہیں۔